بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عوامل النحو پڑھیں گے۔ اما القیاسیۃ فسبعۃ عوامل، لیکن قیاسی پس وہ 7 عامل ہیں۔ اما شرطیہ تفصیلیہ، اما شرطیہ ہے تفصیلیہ ہے، اور آگے یہ جو فا ہے فا سبعۃ، یاد رکھنا یہ اما کے جواب میں آتا ہے، اما کے جواب میں، تو یہ اما شرطیہ تفصیلیہ اور آگے اس کے جواب میں یہ فا آتا ہے۔ اما القیاسیۃ فسبعۃ عوامل، جسے قرآن مجید میں آتا ہے فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ اسی طرح فاما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ یہ جو اما آتا ہے اس کے جواب میں آگے فا آتا ہے، یہ فا جزائیہ ہوتا ہے۔ تو اما شرطیہ تفصیلیہ، القیاسیۃ مرفوع لفظا مبتدا، اور یاد رکھنا یہ قائم مقام شرط کے ہے، قائم مقام شرط کے۔ فا جزائیہ، سبعۃ مبہم ممیز مضاف، مبہم ممیز مضاف، عوامل مجرور لفظا بالفتح، یہ تمیز مضاف الیہ ہے، تمیز مضاف الیہ، چونکہ یہ غیر منصرف ہے تو وہ کسرہ فتح کی صورت میں آتا ہے۔ تو اب مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے، اور یاد رکھنا یہ قائم مقام جزا کے، یہ قائم مقام شرط کے اور یہ قائم مقام جزا کے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ الاول منہا الفعل مطلقا، ترجمہ ہو گیا تھا، صرف ترکیب کرتے ہیں۔ الاول مرفوع لفظا ذو الحال، من جارہ ہاں مجرور محلا۔ آپ کو کیسے پتا چلا الاول ذو الحال بن رہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، تو یہ دیکھو الاول معرفہ ہے، اس کے بعد جار مجرور آ گیا، تو جب معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو یہ معرفہ ذو الحال بنتے، اور یہ جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر حال بنتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جار مجرور عبارت میں کسی کے ساتھ نہ جڑے۔ تو الاول مرفوع لفظا ذو الحال من جارہا مجرور محلا، جار مجرور میں کر متعلق ثابتاً اسم فاعل کے یا کائناً اسم فاعل کے، ثابتاً منصوب نکالیں گے، کائناً منصوب نکالیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حال منصوب ہوتے، تو جار مجرور میں کر متعلق ثابتاً اسم فاعل کے، ثابتاً اسم فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر حال، اور یہ ذو الحال ہے، ذو الحال اپنے حال سے مل کر مبتدا، ذو الحال اپنے حال سے مل کر مبتدا۔ الفعل مرفوع لفظا ذو الحال، ذو الحال مطلقا منصوب لفظا حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر خبر، اور یہ مبتدا تھا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ مطلقاً یاد رکھنا اس کی 2 ترکیبیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ یہ حال بنتا ہے ما قبل والے لفظ سے، حال بنتا ہے، دوسرا یہ کہ مطلقاً یہ فعل محذوف اطلقہ کے لیے مفعول مطلق بنتا ہے، اطلقہ کے لیے مفعول مطلق، اس صورت میں پھر یہ مطلقاً یہ مصدر میمی ہوگا، مصدر میمی، تو یہ مفعول مطلق بھی بنتا ہے ترکیب میں۔ تو یہ الاول منہا مبتدا تھا، الفعل مطلقا یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ وَهُوَ يَرْفَعُ الْفَاعِلَ، اور وہ فعل رفع دیتا ہے فاعل کو۔ واو استینافیہ، اس کو آپ حرف عطف بھی بنا سکتے ہیں، واو استینافیہ، ہوا مرفوع محلا مبتدا، مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتے، محلا اس لیے کہ ہوا ضمیر مبنی ہوتے، مبنی کا اعراب محلی ہوتے، یرفع فعل اس کے اندر ہوا ضمیر
مرفوع محلن اس کا فاعل، اور آگے الفاعل منصوب لفظاً مفعول بھی، منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بھی، یہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ اب یرفع فعل ابن فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، اور ہوا مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو قام زید وضرب زید عمرا، نحو مضاف، قام فعل، زید مرفوع لفظا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ضرب فعل، زید مرفوع لفظا فاعل، عمرا منصوب لفظا مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، اور پہلا والا معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر بتاویل مفرد مضاف الیہ، نحو مضاف کے لیے، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر خبر بنا، اور مبتدا محذوف نکالو، مثالہ، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور یہ سارا خبر بنا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔